السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار متفق علیہ۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین محترم، الحمدللہ 19ویں حدیث زجاجۃ المصابیح کی پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اس کے بھی راوی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ جس طریقے سے گزشتہ بتلایا گیا تھا کہ حدیث قدسی یعنی وہ حدیث کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ فرمائے، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ پھر آگے جو بھی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ کی ذات کی طرف اس بات کو منسوب کریں گے تو پھر اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کو ایذا دینے کا کیا معنی؟ اللہ رب العزت کو ایذا دینا محال ہے۔ ایذا کسی بندے کے اندر، کسی قوت کے اندر ایسا کمال ہرگز نہیں ہے کہ وہ خالق کائنات کو ایذا دے سکے۔ اسی لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ حدیث متشابہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایذا دینا یہ محال ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کو ایذا دینے کا کیا معنی ہے؟ تو بتلایا گیا کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب ایسی چیز کو منسوب کرنا جو کہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گستاخی کرنا، ایسے چیزوں کو خالق کائنات کی طرف منسوب کرنا کہ جو کہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ابن آدم مجھ کو تکلیف دیتا ہے، اور یسب الدہر، اور وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، یعنی کہ زمانے میں مؤثر میں ہی ہوں۔ تو اب زمانے کو گالی دینے کا کیا معنی؟ تو اس کے ایک دو معنی شارحین نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ دہریہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی خالق و مالک نہیں ہے، اس دنیا کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا خود سے ایجاد ہو گئی ہے اور خود بخود یہ چل رہی ہے۔ تو یہ زمانہ ہی خود اپنے اندر اچھائیاں اور برائیوں کو پیدا کرتا ہے، زمانے کے تغیرات زمانے ہی کی طرف سے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو پھر یسب الدہر کا معنی ایک یہ بتلایا گیا کہ وہ زمانے کو ہی مؤثر مانتے ہیں اور زمانے کے طرف جو ہے سنا کسی بھی چیز کے نافع اور ضار ہونے کی نسبت کرتے ہیں۔ تو پھر دہریہ لوگوں کے متعلق، ان کے عقیدے کے متعلق یہاں پر ایک بات بتلائی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یسب الدہر کا معنی یہ ہے کہ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ ایسی باتیں مروج ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہی بڑا ظالم زمانہ آ گیا، کیا ہی برا زمانہ آ گیا، زمانہ بڑا ظالم ہے، زمانے نے ہم کو بہت تکلیف دی ہے۔ تو الغرض اس طریقے کی باتیں، مختلف باتیں جو ہے سنا لوگ کرتے ہیں۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ میں ہی زمانہ ہوں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیے وَأَنَا الدَّهْرُ، جو جیسا کہ بتلایا گیا کہ حدیث پاک حدیث متشابہ میں سے ہے، تو اللہ زمانہ ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ہے سنا صفت زمانہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ زمان سے، زمانیت سے، مکان سے، مکانیت سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت زمانہ ہے کا کیا مطلب؟ زمانہ یہ ظرف ہے، تو پھر زمانے کے اندر جتنے بھی امور وہ تکمیل پاتے ہیں وہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو زمانے کے جتنے بھی تغیرات ہیں، زمانے میں جتنے بھی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر کوئی مصیبت میں ہے تو کوئی راحت میں ہے، تو کوئی بھی شخص زمانے کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ زمانے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مؤثر حقیقی، اس کے اندر سبب پیدا کرنے والا مسبب الاسباب و خالق کائنات اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے۔
تو جب بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے تو پھر زمانے کو ہرگز برا نہیں کہا جانا چاہیے. اور یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، محکوم ہوتی ہیں، تو پھر ایسی چیزوں کو بھی برا نہیں کہا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت جب اس زمانے کے اندر ہر چیز کا کرنے والا ہے تو پھر زمانے کو بولنا گویا کہ اللہ کو بولنا ہے. تو پھر اس طریقے کی باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور زمانے کو برا ہرگز نہیں کہا جانا چاہیے، کیونکہ یہ شریعت مطہرہ میں سخت ممنوع ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بیدی الامر، اور تمام معاملات میرے ہی قبضے قدرت میں ہیں، یعنی کہ میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو پھر وہ خالق کائنات کی اجازت سے کرتا ہے. تو پھر یہ فعل، یہ بات کیوں کر جو ہے سنا مناسب ہو سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کو زمانے کی طرف منسوب کر کے یا کہا جائے کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، زمانے میں جو ہے سنا ایسے زمانے نے ہمارے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے وغیرہ، اس طریقے کی باتیں کیسی کہی جا سکتی ہے. اور آگے بتلایا جا رہا ہے کہ اقلب اللیل والنہار، کہ میں ہی اس کے اندر جو ہے سنا رات اور دن کو میں ہی بدلتا رہتا ہوں. تو خالق کائنات نے یہاں پر یہ بتلایا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی زمانے کے اندر جو ہے سنا اس میں تبدیلیاں پیدا کرنے والا ہے. تو گویا کہ زمانے کو طعنہ دینا، زمانے کے اندر عیب نکالنا، تو پھر گویا وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا جو ہے سنا یہ سبب بن سکتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ چیز سخت ممنوع ہے. پھر آئیے آگے کی حدیث پاک، مختصر سی حدیث پاک ہے، زجاجہ کی 20ویں حدیث پاک ہے. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ تکلیف پر اس کو سن کر صبر کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تکلیف کے سہنے پر اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے. کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یدعون له الولد، اللہ کے لیے لوگ بیٹے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، کہ جیسے کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کفار و مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں وہ کہتے تھے. تو پھر اللہ رب العزت کی جانب ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت ان کو سن کر بھی اس پر صبر فرماتا ہے. ثم یعافیہم ویرزقہم، پھر ان کو عافیت بھی عطا کرتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کا صبر کرنے کا کیا معنی ہے، تو بتلایا گیا صبر کرنا جیسے بندوں کے حق میں ہے کہ یہ بندہ جب کسی چیز کو سہنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو پھر یہ صبر ذات باری تعالیٰ کی طرف ہرگز منسوب نہیں ہو سکتا. یہاں پر صبر سے مراد یہاں پر علم بتلایا گیا ہے، یعنی اللہ رب العزت ان کی باتوں کو سن کر فوراً ان کا انتقام نہیں لیتا، فوراً ان کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو سن کر بھی انہیں رزق بھی دیتا ہے، انہیں راحتیں بھی دیتا ہے، انہیں ہر چیز کا جو ہے ان کو سکون عطا فرماتا ہے. کیونکہ یہ دنیا اللہ رب العزت کے صفت رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے. تو پھر اللہ رب العزت آپ دیکھیے، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا فرعون اس دنیا میں گزرا، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں نہ بھوکا مارا. خدائی کے دعویٰ کرنے والے بھی اس دنیا میں پیدا ہوئے، تو پھر اللہ رب العزت نے فوراً ان کا جو ہے مواخذہ نہیں کیا. تو پھر اللہ رب العزت سے بڑھ کر ان چیزوں پر صبر کرنے والا، مطلب یہ کہ ان چیزوں کو سن کر انہیں فوراً عقاب دینے والا، انتقام نہ لینے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہرگز نہیں ہے. اور اللہ رب العزت ان کا انتقام بھی نہیں لیتا. پھر اس کی صفت رحمانیت یہ ہے کہ ان کو وہ عافیت بھی دیتا ہے اور ان کو وہ رزق بھی دیتا ہے، تندرستی بھی دیتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتا ہے. یہ بھی حدیث متفق علیہ حدیث ہے. تو یہ چند ضروری باتیں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو حدیث پاک کا صحیح معنی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد میں درستگی عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین.